12 مہینے کس کا نام آیا ہے قرآن میں؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے دونوں پیش ہوں، اس کے چھٹکارے اور نجات کے لیے اللہ کے سامنے درخواست پیش کریں گے۔ کیا سفارش کریں گے؟ 3 لوگ ہیں، 3 بندے ہیں جن کی طرف اللہ جن سے کلام نہیں کرے گا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جو ہم سب پر آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جو ہم سب پر جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور ساتھ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اس دوڑ میں آگے نکل جا۔ یا باغی الشری، اے شر کے چاہنے والے، اور رمضان آنے کے بعد بھی شر پر کمر بستہ رہنے والے، رمضان آنے کے بعد بھی روزہ رکھ کر بھی شر کی طرف آنکھیں اٹھانے والے، شر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے والے، اکثر رک جا، رک جا، اس لیے کہ اب رکنے کا وقت آیا ہے۔ یہ کیسا شاندار مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے جتنی بھی سلسلہ صحیحہ علامہ البانی انہوں نے صحیح قرار دیا، صحیح روایت۔ حضرت علامہ البانی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتے ہیں، میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں اس کا۔ فرمایا تمام کتب اللہ کی طرف سے جو صحائف کتابیں اتاری گئیں بشمول قرآن کے، وہ سب کی سب رمضان میں اتاری گئی۔ رمضان، اس کے لیے تو قرآن نے کہہ دیا نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے، اور ایک اکیلا مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ نے نام لے کر قرآن میں کیا ہے۔ مہینے کتنے ہیں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے۔ کس کا نام آیا ہے قرآن میں؟ شہر رمضان الذی، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ کون سی رات ہے رمضان کی؟ لیلۃ القدر، لیلۃ مبارکہ۔ اللہ اکبر، یہ کتنا شاندار مہینہ ہے کہ اس میں سابقہ کتب بھی نازل کی گئی اور پھر قرآن بھی آیا، اور اس کا تعلق کتنا گہرا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان آتا تو آپ قرآن کو اس کا دور کرتے، اور آخری رمضان آپ کی زندگی کا آپ نے 1 مرتبہ نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس کا 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ رمضان آیا ہے، مجھے کہا گیا ہے نا کہ ہم بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ رمضان آیا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا احترام یہ بھی بنتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ رمضان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ جب آپ قرآن اور رمضان دونوں کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اللہ اکبر۔ حدیث میں نے اپنے خطبے میں سامنے رکھی آپ کے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، الصیام والقرآن، روزے اور قرآن، یشفعان للعبد، بندے کی سفارش کریں گے۔ کیا سفارش کریں گے؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے دونوں پیش ہوں گے، روزے بھی اور قرآن بھی، مجسم ہو کر ایمان والے کی حفاظت کے لیے، اس کے چھٹکارے اور نجات کے لیے اللہ کے سامنے درخواست پیش کریں گے۔ اور یقول الصیام، روزے کہیں گے، اے ربی، اے ہمارے رب، منعتہ الطعام والشہوہ، اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے اور شہوات سے روکا ہے، یہ رک گیا تھا، اس نے احترام کیا میرا، اس نے روزہ رکھا اور شہوتوں کو چھوڑ دیا، اس نے روزہ رکھا اور کھانے کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، فشفعنی فی، اللہ آج اسے ضرورت ہے میرا احترام کرنے والے کی بار فضل فرما، اس کو معاف کر دے، چھوڑ دے۔ قرآن آگے بڑھے گا، وَيَقُولُ الْقُرْآن، قرآن کہے گا، اے ربی، اے میرے رب، مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اللہ میں نے اس کو رات سونے سے جگائے رکھا، یہ نہیں سوتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، قیام کیا کرتا تھا۔ فَشَفِّعْنِي فِي، اللہ اس نے میرا احترام کیا، میرا حق ادا کیا، آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تو اس پر اپنے رحم اور فضل فرما، اس کو چھوڑ دے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں، فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا، دونوں کے کہنے پر اس بندے کو چھوڑ دیا جائے گا جس نے قرآن کے ساتھ تعلق بنایا، جس نے رمضان کے روزوں کے ساتھ تعلق بنایا۔ عام پھر حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها
الی 700 ضعف، آدم کے بیٹے کے ہر عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. 10 گنا سے لے کر، توجہ میری طرف ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. اور جب نیکیاں بڑھتی ہیں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. جب تم نیکی کرتے ہو، اور نیکی کیا ہوتی ہے، نیکی کا اجر کیا ہے، نیکی کا لطف کیا ہے، نیکی کا معاملہ کیا ہے. ابھی تم نے سوچا کہ ابھی یہاں سے نکل کے میں ایک کام کرتا ہوں نیکی کا، بھی سوچا، نیکی لکھی گئی. جب نیکی لکھی جاتی ہے، جہاں نیکی آ جائے وہاں گناہ رہتا. یذہبن السیئات، گناہ وہاں سے نکال دیے جاتے ہیں. پھر نیکی ایسی ہے، اگر تم نے کر لی، ابھی سوچا تو ایک، کر لی تو کم سے کم آخری درجہ 10 گنا لکھا، کی ایک ہے، لکھی کتنی؟ 10 نیکیاں آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی جگہ بنائی، 10 گناہوں کو صاف کر دیا. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی آتی گئی، گناہ مٹتے گئے. اور نیکی کرنے کا جذبہ اچھا ہو تو فرمایا الی 700 ضعف، 700 گنا تک. کی ایک، لکھی 7. جب 700 لکھی گئی تو 700 گنا معاف، ختم. اور ساتھ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے ساتھ چاہے اس سے بھی اچھا سلوک کرے. یعنی بعض ایسے اعمال ہیں جن کا اس سے بھی اچھا سلوک ہوتا ہے. کون سے اعمال ہیں؟ اسی حدیث میں فرمایا الا الصوم، مگر روزہ. جب روزے کی باری آئی فرمایا اس کا حساب نہیں کیا جاتا، اس کے حساب، اس کی نیکیاں نہیں لکھی جاتی. کیا لکھا جاتا ہے؟ لکھ دیتے ہیں فرشتے کہ یہ بندہ روزے دار ہے، روزے سے ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ادا کروں گا. اور دوسری روایت کے الفاظ کے مطابق فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی ہوں. کیا مطلب ہے؟ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، یہ بھی میں نے حدیث اپنے خطبے میں سنائی. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحۃ عند الافطار، پہلی خوشی افطار کے وقت ہے. افطار کے وقت جب وہ سارے دن کا بھوکا پیاسا حلق میں کچھ پانی کے گھونٹ انڈھیلتا ہے، جب وہ کہتا ہے کچھ کھا کر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، میری رگیں تر ہو گئی، بھوک چلی گئی اور اللہ کے ہاں اجر ثابت ہو گیا. جب وہ یہ کہتا ہے ادھر سے اعلان ہوتا ہے ایک خوشی تو تمہیں یہ ملی، دوسری خوشی یہ بھی مل سکتی ہے اس حدیث کے مطابق جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر افطار کے وقت اللہ بے شمار وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. کس موقع پر؟ فرمایا عند الافطار، افطار کے وقت. افطار کر رہے ہو، تم کھا رہے ہو اور اللہ تمہیں آزاد کر رہا ہے جہنم سے. وفی کل لیلہ، اور ہر رات، رمضان کی رات آئی، تم نے افطار کیا، نماز پڑھی، فرض پڑھے، عشاء پڑھی، تراویح پڑھی، تم اور کچھ نہیں کر رہے، اپنی نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے اور اللہ تمہارے ناموں کو جہنم والوں کی فہرست سے نکال رہا ہے. یہ رمضان کے فائدے ہیں، یہ رمضان ہے، یہ اس کے فائدے ہیں. نیکی آتی ہے اور یہ 700 گنا کی بات ہے. اور جس کی جزا، جو دوسری خوشی ہے، وَعِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اللہ سے ملاقات. روزے دار کی اللہ سے ملاقات ہوگی، روزے دار کی اللہ سے ملاقات ہوگی. اللہ کی ملاقات کو ہم نے بہت ہی چھوٹا سمجھا، حالانکہ اللہ کی ملاقات اتنا بڑا فضل ہے. جس سے اللہ کی ملاقات ہوئی گویا وہ بخشا گیا، جس کے اللہ کی ملاقات ہو گئی وہ معاف کیا گیا. اللہ کی ملاقات نہیں ہوگی فاجر کو، مشرک کو، کافر کو، فاسق کو، منافق کو. اللہ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی. اور وہ لوگ انتہائی بدبخت ہیں جن کے بارے میں فرمایا، کئی حدیث ہیں، فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ،
تین لوگ ہیں، تین بندے ہیں جن کی طرف اللہ جن سے کلام نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا ہی نہیں، اللہ ان کا حساب ہی نہیں لے گا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ مختلف تفاصیل ہیں، یعنی بدبختی کی انتہا ہوگی کہ اللہ سے ملاقات نہ ہو۔ اور جانتے ہیں جس کی اللہ سے ملاقات ہو گئی اس کو جنت بھی معمولی دکھائی دینے لگے گی۔